تاریخی اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1149 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گروہ کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائلی عمری میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہگیری ورثے میں پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے معنوں میں حکمرانی بادشاہی نہیں، قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھا۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خواہش یہی محسوس کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں انہیں ان کی زندگی رنگین بنا رہی تھی، وہاں عالمی اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہوتا گیا۔ ان امیروں، حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے کرتے، ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاپرینک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈرا رہے تھے۔ کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیائے اسلام کو ہڑپ لیا جائے۔ مسلمان رعایا کا خون چون کر ٹیکس دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آ جانا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین کی جوانی سے 1 صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا، بے حد خطرناک اور پر اسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ ایک مؤرخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہگیری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اس کو جنگی چالیں سکھائے، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار عظیم کے لیے اہم ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ان واقعات میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی، جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں خود کے اندر پیدا کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفلی مکتب تھا،
لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپی مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکے اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکے۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتا تھا اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے تھے جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ مصر میں جن زعماء نے سلطان کا استقبال کیا ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے یا یہ کہ یہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے اسے ہم پال لیں گے۔ اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں بانپ لی تھی کہ نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس زنگی اور شردا کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھے، صلیبی سیاہ گٹاؤ کی طرح چاہ رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر اور ان چیف تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور رہا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو رہی۔ زرپرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کی دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرنا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو سازش ساز دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور اور نحیف بھیڑ کو دیکھ کر ایک بیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔
سلطان صلاح الدین نے اس کا زہر خندہ سمجھ نہیں سکا۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔